اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ واو اور حرف عطف۔ من الناس لوگوں میں سے، ناس مانے لوگ، من مانے سے، لوگوں میں سے ایسے ہیں میں جو یعجبو کا قولہ، یعجبو کا ویسے تو اس کا جو نکالتے ہیں تو عجیب سے نکلتا ہے، عجیب، لیکن یہاں پہ معنی آ رہے ہیں اچھی لگنا۔ کا ضمیر متصل ہے، کاف لگا ہوا ہے، آپ کا، آپ کی، یعجبو کا آپ کو اچھی لگیں گی، قولہ اس کی باتیں، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں۔ تو یہاں پہ ایک کردار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگیں گی دنیا میں وہ جب آ کے تمہارے سامنے باتیں کرے گا تو تمہیں بہت اچھی لگیں گی۔ یہاں پر منافق کے ایک خاص گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اچھا، منافقین میں سے کچھ منافق ایسے تھے کہ جو اپنے نفاق کو چھپا نہیں پاتے تھے، یعنی اتنا جو ان کے دل میں جو اسلام کے خلاف جو بغض تھا نا وہ ظاہر ہو ہی جاتا تھا۔ لیکن یہ جو یہاں پہ جس شخص کا ذکر ہو رہا ہے، جس گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اپنے نفاق کو اس طرح چھپاتا تھا، اور چھپانے کے لیے وہ ایسی چاپلوسی کی اور ایسی چرب زبانی کی باتیں کرتا تھا اور ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا تو لگتا تھا کہ اس سے زیادہ اسلام کا شیدائی کوئی نہیں ہے۔ لیکن پس پشت اور یہ کیا، اس کی ساری بھاگ دوڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی مخالفت میں ہی ہوتی تھی۔ تو آگے دیکھیں کیا کہا، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا ہے اپنے دل کی بات پر، یعنی جو بات کہہ رہا ہے اس کے لیے، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹی اللہ کی قسم بھی کھا لیتا ہے۔ یہاں پر ایک اصول سمجھ میں آیا کہ منافق کی ایک جتنی بھی خصوصیات ہیں ان میں ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے۔ گویا کہ جھوٹے کی یہ پہچان بھی ہے کہ وہ بات بات پہ قسم کھاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام جھوٹی قسموں کو منع فرمایا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ فی الواقع وہ شدید ترین دشمن ہے۔ حقیقت میں وہ دشمن ہے، لیکن زبان سے وہ کو قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے اور بڑی اچھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ آیت نمبر 205، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے، اور اذا جب، تولا مانے گھوم جانا، پلٹ جانا، جب وہ پلٹ کے جاتا ہے تو سعی فی الارض، تو بھاگ دوڑ کرتا ہے زمین میں۔ اب جو لفظ ہے سعی، یہ صحیح سے نکلا ہے جو کہ ہم حج کے موقع پہ سنتے ہیں، جیسے کہ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کے پانی کی تلاش کے لیے، حضرت اسماعیل جب اور حضرت ہاجرہ ریگستان میں تھیں تو پانی نہیں تھا، تو حضرت ہاجرہ بی بی ہاجرہ جو تھیں وہ صفا و مروہ کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان جو بھاگ دوڑ کر رہی تھیں، بھاگ دوڑ سے مراد کوشش کر رہی تھیں، ڈھونڈ رہی تھیں کہ کہیں سے پانی مل جائے۔ اسی طرح سے یہ لفظ یہاں آیا ہے۔ اب اس لفظ کی وجہ سے اس کی بھاگ دوڑ کی شدت آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ کس طرح سے بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ کسی طرح سے بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی عمل کر لے وہ، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ وہ فساد مچائے اس میں، کہاں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، زمین میں تاکہ وہ فساد مچائے اور ہلاکت کرے، اور کھیتی، اچھا حرث کا مطلب ہوتا ہے کھیتی، اور نسل سے مراد جانور۔ تو یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ساری بھاگ دوڑ ان کی اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائے اور لوگوں کی کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص مدینے کا تھا، منافقین میں سے اخنس بن شریک، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے اس نے ایسی میٹھی میٹھی اور اتنی اچھی اور اسلام کے متعلق بہت اچھی باتیں کری، لیکن جب وہ جانے لگا اور چلا گیا تو جانے کے بعد جاتے جاتے اس نے بہت فساد برپا کیا، اور کھیت اور فصلیں تھیں ان کو تباہ کیا، اور بہت سے جانور جو تھے اپنے ساتھ چرا کے لے گیا۔ تو اس بارے میں ہے، لیکن اگر ہم یہاں غور کریں کہ تو یہ ایک کردار سا سامنے نظر آتا ہے ہمیں۔ آگے والی آیت دیکھیں، اس کو مزید کھول کے بیان کرتی ہے کہ اس کردار میں مزید ایک کی کیا چیز ہے۔
اور دوسری بات یہ کہ آگے یہ اس آیت کو پہلے مکمل کریں، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے، اللہ فساد کرنے کو پسند کرتا ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 206 دیکھیں، اس میں مزید کھل کے یہ آیت آ رہی ہے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، ان سے، لہو اس سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اخذتہ العزت بالاسم، تو اس کی جو جھوٹی عزت ہے یا عزت نفس ہے وہ اس کو گناہ پر جما دیتی ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے ایسے شخص سے کہ بھئی تم خدا کا خوف کرو، تم ایسی باتیں کرتے ہو اور تمہارا عمل دیکھو کتنا خراب ہے، تم پیچھے سے جا کے ایسی حرکتیں کر رہے ہو، تمہاری باتوں سے اسلام کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، تو تم توبہ کرو، تو اب وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اس نے جو اپنے اوپر ایک خول اوڑا ہوا ہے ایک نیک انسان ہونے کا، اور اتنی تو یہ جو تو ظاہر سی بات ہے جو اس نے ایک عزت بنائی ہوئی ہے کہ میں بہت نیک اور پرہیزگار شخص ہوں، تو وہ عزت نفس اس کو توبہ نہیں کرنے دیتی، جس کی وجہ سے وہ اپنے گناہ پر جمع رہتا ہے۔ فحسبہ جہنم، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس طرح کے کردار، یہ آیت تو در حقیقت اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جس کے بارے میں نے ابھی بتایا، اخنس بن شریک، تو اس سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ آیت رہتی دنیا تک ہے اور ہمارے لیے ایک کردار کو اسکیچ کر رہی ہے، بنا کے دکھا رہی ہے کہ ایک ایسا کردار جو کہ سامنے سے بہت اچھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور پھر پیٹھ پیچھے اس کی باتیں جو ہیں دین کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو ایسے کردار ہمارے ارد گرد بھی موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور یقین جانے کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی لوگ دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اور سادہ لوگ ان کی ظاہری باتوں میں آ کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو ہمیں خود بھی ایسا کردار بننے سے بچنا چاہیے اور اللہ سے ایسے کرداروں سے محفوظ رہنے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 207، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یشری، جنہوں نے بیچ دیا ہے، نفسہ، اپنی جانوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک ایسے برے کردار کے بعد ایک اچھے کردار کو سامنے لے کے آئے ہیں، تقابل کیا ہے، فوراً مقابلہ کر کے بتایا کہ دیکھو ایک یہ کردار ہے جو کتنا برا ہے اور جس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ تو اب تم مایوس نہیں ہو، تمہارے اندر مایوسی نہیں آئے، دوسرا کردار بھی ایک موجود ہے، وہ لوگ بھی دنیا میں ہیں، یعنی صرف برے لوگ ہی زمین میں نہیں ہیں بلکہ اچھے لوگ بھی ہیں، اور ان لوگوں کی مثال کیا دی ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اپنے رب کی رضا کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ جب حکم دیتا ہے کہ جانیں قربان کرو تو وہ بغیر کچھ سوچے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، اب ایسے لوگوں کا اللہ نے کیا نتیجہ دیا ہے اور انعام کیا دیا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں پہ بہت شفیق ہے، اپنے ایسے بندوں پر بہت محبت کرنے والا ہے اور بہت شفقت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 208، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے ایمان والو، ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے۔ اب دیکھیں یہ آیت جو ہے بہت سوچنے والی ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا۔ اگر بات یہیں تک ہوتی کہ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، بات یہاں بھی ہو سکتی تھی، لیکن جو آگے آیا ہے کافتن، یعنی پورے کے پورے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو رنگی زندگی چھوڑ دو۔ ایسا نہ ہو کہ جو باتیں تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہیں اس میں تو تم ماننے لگ جاؤ اللہ کی باتوں کو، اور جہاں پہ تمہارے نفس پر کچھ ضرب پڑ رہی ہو تو وہاں تم اپنے ان باتوں پہ جیسے ہی ضرب پڑی تو اب تم نے ان باتوں کو چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مکمل طور پر اللہ کے دین کو اوپر سے نیچے تک اوڑھ لینا چاہیے۔
کیوں اوڑھ لینا چاہیے؟ کہ یہ دو رنگ کی زندگی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ دیکھیں ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو باتیں ایسی ہیں جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم حج بھی چلے جاتے ہیں، ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم سے کہا جاتا ہے کہ اب جو اتنا بڑا کاروبار سجایا ہوا ہے اس میں سود کو ختم کر دو، تو اب ہمارے جان نکل جاتی ہے کہ ہم کیسے بھلا سود کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم ایسے کاروبار کو کیسے ختم کرتے ہیں؟ تو ہمیں تو پھر اپنی ساری زندگی کو، سارا جو گرہستی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ ہم بے پردہ گھومنے کی، فیشن کی اتنی عادی ہو چکی ہیں، تو اب اگر ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اب پردہ کر لو اور پردے میں آ جاؤ، اللہ کا حکم آ گیا ہے، تو اب ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے اچھے کپڑے، اتنا زبردست میک اپ اور اتنا حسن و جمال ہمارا ہے، وہ ہم کس کو دکھائیں؟ تو یہاں اگر تھوڑا سا ڈیپلی جا کے ہم سوچیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنی باتوں پہ جو بہت آسان ہے ان پہ تو بڑے آرام سے عمل کر لیتے ہیں، لیکن جہاں کوئی ایسی بات آئی جو ہمارے نفس کو کے خلاف ہے، ہمارے خواہشات نفسانی کے خلاف ہے، وہاں ہم آنکھیں چرانے لگتے ہیں اور پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ نقش قدم، ولا اور نہیں، اتباع سے نکلا ہے، تتبعوا مت اتباع کرو، پیچھے مت چلو، خطوات، خطوط، خط کی جمع ہے خطوات، یعنی نشان، جیسے کہ کوئی گاڑی اگر کچی مٹی پہ جاتی ہے تو جب وہ چل کے جاتی ہے تو اس کے ٹائروں کے نشان بن جاتے ہیں، تو اگر کسی کو اس کے پیچھے جانا تو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہاں سے گزر کے گئی ہے، اب آپ ان ٹائروں کے، ان نشانوں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیجئے تو آپ اس تک پہنچ جائیں گے۔ تو بالکل یہ یہاں پہ وہی مثال ہے کہ شیطان جب جا رہا ہے تو وہ جو شیطان جس طرح سے چل کے جہنم تک پہنچا ہے، تو اس طرح سے اس کے نقش قدم پہ مت چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کھلا دشمن کہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا اور انہیں بہکاؤں گا۔ تو آیت نمبر 208 میں سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ جب اسلام کو قبول کر لیا ہے، سچے دل سے اسلام میں داخل ہو گئے ہو، تو اب یہ دو رنگی کی زندگی نہ گزارو، بلکہ پورے کے پورے مکمل سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ہر حکم کو اللہ کے مانو، چاہے وہ ہمارے دل پہ کتنا کاری وار کرے، چاہے ہمارے خواہش نفسانی کو کتنا نقصان پہنچائے، ہمیں اسلام میں پوری طرح داخل ہونا ہے اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اور وہ ہمیں بڑا بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، چلو اب کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اب تو مسلمان تو ہو گئے، اب چھوڑو، تھوڑی سی باتیں اگر نہیں ہوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ اس طرح سے وہ ہم کو بہلا پھسلا کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے تو ہمیں مکمل طور پر ایمان میں اسلام میں داخل کر دے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔